وہاں تو ترکیب نحوی کا فرق پڑتا ہے کہ آیا محمد رسول اللہ کو مرکب توصیفی مان کر معطوف علیہ قرار دیا جائے والذین معہ کا، اور دونوں کو جمع کر کے اور مبتدا مانا جائے، یا یہ کہ محمد الرسول اللہ پورا جملہ اسمیہ ہو مبتدا و خبر سمیت، اور آگے استیناف مانا جائے کہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے والذین معہ سے۔ یہاں جو ہے تلاوت ہی کے اندر ایک فرق واقع ہو جاتا ہے، اور جیسے کہ یہ 3 نقطے لگے ہوئے ہیں تورات کے بعد بھی اور انجیل کے بعد بھی، اسے معانقہ کہتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں، کہ جہاں یہ مقامات آتے ہیں غالباً 14 مقامات ہیں قرآن کے، یہ واللہ عالم صحیح عدد میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، تو ان پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تورات پر رک جائیں اور وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ اس کو جوڑا جائے، اور كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ یہاں سے استیناف مانا جائے، نیا جملہ شروع کیا جائے۔ یعنی یہ 2 جگہ پر جو ہوں گے نقطے 3 اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے مابین جو عبارت ہے وہ سابق سے بھی جڑ سکتی ہے اور اس کے بعد سے نیا جملہ شروع ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو لاحق آ رہا ہے بعد میں اس کے ساتھ جڑے اور اس سے پہلے جو ہے سابق جملہ ختم ہو جائے۔ یہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب و لا ریب فیہ، یہ دونوں ہو سکتے ہیں، بلکہ نہیں، اس سے ہے فیہ ھدی للمتقین۔ اب فیہ کو یا تو جوڑیں گے لا ریب فیہ یا فیہ ھدی للمتقین، یہ 2 ہیں اصل میں، تو وہ وہاں بھی مثال ہے اور یہاں بھی مثال موجود ہے۔ اگر ہم اس کو یوں لیں کہ تورات پر آ کر رک جائیں، ذالک مثلہم فی التوراہ، معلوم ہوا کہ یہ جو مثال اوپر بیان ہوئی کہ ان کے چہرے دمکتے ہوئے ہوں گے نور بندگی سے، سجدوں کے آثار ان کے چہروں میں نمایاں ہوں گے، یہ کہیں صحابہ کرام کی علامات میں سے تورات میں آیا ہوگا۔ اور اگلا جڑ جائے گا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور ان کی مثال انجیل میں یہ دی گئی تھی، ان کی یہ علامت انجیل میں بیان کی گئی تھی، مفہوم یہ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ہو ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، تو ان دونوں کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ علامت کہ ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار حویدہ ہوں گے، یہ تورات میں بھی مذکور ہے، انجیل میں بھی مذکور ہے۔ اور آگے جو بات شروع ہوگی وہ مستقبل کی ایک پیشین گوئی ہے کہ اب یہ کھیتی کیسے اپجے گی، کیسے پروان چڑھے گی، کیسے اب اس کے اندر ترقی ہوگی، یہ گویا کہ اس کے لیے ایک پیشین گوئی ہے۔ بہرحال یہ دونوں امکانات بالکل مساوی ہیں اور اس میں نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ مجھے زیادہ جو انشراح صدر ہے وہ اس پر ہے کہ انجیل پر آ کر رکا جائے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور آگے جو ہے یہ ایک پیشین گوئی ہے، اس لیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس کے ایک نظیر جو ہے اور اس کا ایک تعلق معنوی جڑتا ہے سورہ نور کے اس وعدے سے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہمارے اس منتخب نصاب میں وہ بھی آئے گا، وہ بھی مقام آئے گا۔ بہرحال جہاں تک نتیجے کا ہے معاملہ ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ علامات صحابہ کرام کی یہ موجود تھیں، بلکہ ہمارے پاس ایسے واقعات مستند تاریخی ہیں کہ نہ صرف بحیثیت مجموعی بلکہ یہ کہ کچھ اہم افراد کے حلیے تک بھی کہیں اہل کتاب کے ہاں موجود تھے۔ چنانچہ بیت المقدس کے فتح کے موقع پر جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اس سے تو اندازہ ہوتا ہے، یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابیں ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور ان آثار کو دیکھ رہے تھے حضرت عمر کی شخصیت کے اندر، اور ان دروازے کھول دیے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ذکر جو ہے وہ سابقہ کتابوں میں ہے، اور ان کے لیے یہ ان کی علامات، ان کے یہ آثار، یہ گویا کہ پیشگی طور پر وہاں مندرج تھے۔
اب آئیے آگے کے بارے میں، یا اس وقت جو کھیتی اپج رہی تھی بالفعل، اس کا کیا نقشہ کھینچا ہے۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، مانند ایک کھیتی کے پہلے وہ اپنی سوئی نکالتی ہے، پھر وہ اس کو سہارا دیتی ہے، پھر گدراتی ہے، گدرانا موٹا ہونا، فاستغلظ، غلظت کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں کسی شے کے گاڑھے ہونے کے لیے۔ دل سخت ہو تو اس کو بھی غلظہ کہا گیا، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، نرمی نہ اختیار کرو، بلکہ چاہیے کہ یہ کفار و منافقین تمہارے اندر سختی محسوس کریں۔ تو گاڑھی شے، موٹی شے، تو کھیتی بڑے نرم و نازک، وہ پتیاں پہلے نکلتی ہیں، کونپلے کہیے، پھر ذرا وہ اوپر کو آتی ہے، ابھرتی ہے، سہارا دیتی ہے، پھر یہ کہ ذرا گدراتی ہے، اس کے بعد فاستویٰ علی سوقہ، اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی۔ یہ جیسے تدریجاً ایک کھیتی کا یہ منظر ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے آیا، اسی طرح یہ کھیتی صحابہ کرام کی کھیتی، جن میں سے ایک ایک پودے پر جو محنت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا ہم تصور نہیں کرتے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ چیزیں ویسے تو سامنے کی ہوتی ہیں، ذہن کا منتقل ہونا ہوتا ہے کہ کبھی بات اچانک منتقل ہوتا ہے ذہن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی صلاحیت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی محنت، آپ کی مشقت، اس سب کو ایک پلڑے میں رکھیے، جس کے لیے امتناع نظیر کی بحث ہے، اس کی کوئی مثال ممکن ہی نہیں، اور دوسری طرف اس فیکٹ کو، اس واقعے کو سامنے رکھیے کہ 10 برس کی محنت کا حاصل 100 افراد سے زیادہ نہیں تھے، تو ذرا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی محنت لگی ہے، ایک ایک پودا کتنا عزیز ہوگا حضور کو، ایک ایک شخص کتنا پیارا ہوگا، کتنا محبوب ہوگا، کس قدر اس کی قدر و منزلت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ اس کے بعد اب یہ کھیتی جب اپجی ہے تو کس کا دل باغ باغ ہوگا، کس کو اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی محنتوں کے ثمرات کو دیکھ کر خوشی حاصل ہوگی؟ وہی جس کے خون پسینے سے یہ کھیتی سیراب ہوئی ہے، سینچی گئی ہے، پھر اپنے دھرتی کے کونے کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو۔ تو جس نے اس طرح اس کھیتی کو پالا ہے، اب اس کا نقشہ دیکھیے، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، وہ بڑی اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، خوش کرتی ہے کاشتکار کو، جس نے محنتیں کی تھی، جس نے ہل چلائے تھے، جس نے سینچا تھا، جس نے جاگ کر راتوں کو پانی دیا تھا۔ اب کھیتی اپجے گی، بہار پر آئے گی تو اس کا دل تو باغ باغ ہو، خوش کرتی ہے۔ یہ ترجمہ اب سے دیکھیں گے، اس لیے کہ عجیب شے جو ہے، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، عربی زبان میں عجیب کے معنی وہ نہیں ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں۔ اردو میں عجیب کوئی ان یوزول یا ایب نارمل شے، عربی میں عجیب شے وہ ہے جو دل کو لبھائے، دل آویز، جس کو دیکھ کر خوش ہو جائے انسان۔ تو یعجب الزراع، اب اس کا عکس کیا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ جلے دل اس کے ذریعے سے کفار کے۔ سیدھی بات ہے، جو رکاوٹیں ڈالتے رہے، جو ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے کہ یہ کھیتی نہ اپجے، جنہوں نے قدم قدم پر مخالفتیں کی، جنہوں نے ہر تدبیر اختیار کر لی اس کا راستہ روکنے کی، ان کا دل تو جلے گا۔
یہ بہت اہم نکتہ ہے، ہمارے لیے اپنے دلوں کو جانچنے کے لیے ایک معیار ہے۔ محمد الرسول اللہ کی کھیتی پر جس کا دل جلتا ہو وہ حقیقت ایمان سے بالکل بے بہرا ہے، کوئی تعلق اس کا۔ اگر محمد سے تعلق ہے تو اس کھیتی پر جیسے ان کا دل باغ باغ ہوا، ویسے ہی ہر اس شخص کا دل باغ باغ ہونا چاہیے جس کو کوئی تعلق خاطر محمد الرسول اللہ سے۔ صحابہ سے بغض ہو اور دعویٰ محمد سے پیار کا ہو، یہ جھوٹا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہو۔ یقیناً یہ چیز جو ہے ایک اہم، جیسے لٹمس پیپر ہے جو بتا دیتا ہے کہ یہ ایسیڈک ہے یا الکلائن ہے، بالکل یہ معیار ہے۔ اور حضور کا وہ خطبہ در حقیقت اسی کی وضاحت ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعضی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ خبردار رہو، اللہ سے ڈرتے رہو میرے صحابہ کے بارے میں، ان کو کہیں ہدف ملامت نہ بنا بیٹھنا، ان کو کہیں اپنی تنقیدوں کا نشانہ نہ بنا لینا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو بھی ان سے محبت کرے گا وہ در حقیقت میری محبت کے ایک عکس کے طور پر، میری محبت کے طفیل ان سے محبت کرے گا۔ جس کو مجھ سے محبت ہوگی صحابہ سے محبت ہوگی، اور جس کو مجھ سے بغض ہے در حقیقت وہ ہے جو ان سے بغض کرتا ہے۔ صرف یہ کہ ایک مصلحت نہیں ہے کہ اس بغض کا اظہار میرے خلاف کرے، بلکہ وہ غصہ مجھ پر ہے، بغض مجھ پر ہے، غیظ مجھ پر ہے، غضب مجھ پر ہے کہ جو اتارتا ہے میرے صحابہ پر۔ یہ بہت اہم بات ہے، معمولی بات نہیں۔ اس کو اچھی طریقے سے اس آیت کے حوالے سے ذہن نشین کیجئے، دل میں بٹھائیے، اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہیے۔ یہ ضرور ہے کہ بہرحال ہم صحابہ میں سے کسی کو معصوم نہیں سمجھتے، انسان تھے، معصومیت خاصہ نبوت ہے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود آپ ان کے کسی فعل سے اختلاف کریں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن محبت نہ رہے دل میں، ان کی عظمت نہ رہے دل میں، ان کی قدر نہ رہے دل میں، یہ در حقیقت ایمان سے محرومی کی علامت ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ معصوم اگر سمجھیں گے تو اصل میں تو وہ ختم نبوت کی مہر کو آپ توڑیں گے۔ معصوم تو وہ نہیں ہے، نہ ابو بکر معصوم، نہ عمر معصوم، تابع دیگراں چہ رسد کوئی بھی معصوم نہیں۔ ابو بکر نے خود یہ کہا کہ اگر میں سیدھا چلوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو تم پر لازم ہے کہ مجھے سیدھا کرو۔ یہی بس فرق واقع ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ کی یہ شان نہیں تھی کہ انہیں لوگ سیدھا کریں، وہاں معاملہ یک طرفہ تھا، وہ لوگوں کو سیدھا کرنے آئے تھے، لیکن وہ معصومیت ختم ہوئی، اب وہ شان کسی کی نہیں ہے۔ اگر وہ دوسروں کو سیدھا کر سکتے ہیں تو ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ کسی وقت لوگ انہیں سیدھا کریں۔ اس اعتبار سے تو اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تب بھی گمراہی ہو جائے گی، لیکن محبت، عظمت، تعظیم، قدر و منزلت نگاہوں میں ہونا، یہ عین لازمہ ایمان ہے۔ كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہی وعدہ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سورہ نور میں اس سے زیادہ گاڑھی شکل میں آیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ یہاں جو ہے اس دنیاوی وعدے کا ذکر ابھی نہیں ہو رہا، یہاں اخروی وعدے کا ذکر ہو رہا ہے جو اصل نصب العین ہے۔ اصل بنیاد یہ ہے
دنیا میں صحابہ کے ساتھ تو وعدہ تھا، قطعی تھا، وہ پورا ہوا، لیکن دنیا میں کسی اور جماعت کے ساتھ یہ وعدہ حتمی اور یقینی نہیں ہے کہ لازماً غالب کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی حکمت میں ہے، کب کس کام کے لیے کوئی وقت معین ہے، کب اس کی حکمت بالغہ کا تقاضا ہوتا ہے، کب تک وہ ڈھیل دینا چاہتا ہے بندوں کو، یہ اس کی اپنی حکمت بالغہ سے طے ہوگا۔ اس میں تفویض الامر الی اللہ کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں۔ اور جب نصب العین درست ہو جائے گا تو آپ اس معاملے میں غلطی کا احتمال ختم ہو جائے گا۔ نصب العین یہ ہے ہی نہیں، یہ بحث آپ کو یاد ہوگا سورہ صف میں بھی آ جاتی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، ایک دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے، تمہیں بہت محبوب ہے، لو وہ بھی اب حاضر کیے دیتے ہیں۔ لو یہ وعدہ ہے کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح قریب ہے۔ لیکن اس کو دیکھیے کیسے لطیف انداز میں تحبونہا، یہ تمہاری ایک فطری خواہش ہے۔ ہر انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ جو محنت میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھوں۔ اس درجے میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ بھی ہے، لیکن یہ کوئی شے ضروری نہیں ہے۔ تم سے تو مطلوب یہ ہے کہ اپنا سب کچھ لگا دو اور جھونک دو، اپنے خلوص و اخلاص کا ثبوت فراہم کر دو، تم ثابت کر دو کہ تن من دھن اللہ سے زیادہ عزیز نہیں تھے، بس یہ ثابت کرنا، وہی جو ایک میزان، ثبوت دو اس کا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یہ احب نہیں ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، اس کا ثبوت فراہم کرنا یہ تمہاری کامیابی کے لیے شرط لازم ہے۔ بس تم نے کر دیا، تم کامیاب۔ اب یہ کہ دین بالفعل غالب کرنا، اس وقت کتنے انبیاء آئے، انہوں نے ثبوت اپنا دیا، سرخرو ہوئے، دین غالب ہو نہ ہو اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کب کس کے لیے اس نے یہ، کس خوش قسمت کے لیے یہ صحرا رکھا ہوا، یہ کس کے سر اسے باندھنا ہے، یہ اس کا اپنا چوائس ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، چن لیتا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کس کا کیا مقام ظاہر کرنا یہ اس کا فیصلہ ہے۔ تم نے اگر اپنا تن من دھن لگا دیا تو تم سرخرو، اب تمہیں چاہیے سرخروئی، اور تمہارا مقصود اور مطلوب اور نصب العین وہ آخرت کا کی فوز و فلاح اور اللہ کی رضا، اس کے سوا کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ لہذا اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری بات کا ذکر نہیں کیا، البتہ یہ کہ حضور کے ہاتھوں یہ کام پورا ہو کر رہنا تھا، وہ ہوا۔ پھر یہ کہ اس کے ساتھ تتمہ خلافت راشدہ کا آنا تھا، وہ آئی۔ اب غور کیجئے کہ سقیفہ بنی سعدہ میں تلواریں بھی نکل سکتی تھی، کسر کیا رہ گئی تھی؟ انصار پورے دعوے کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، دلائل کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے کہ ہمارا حق ہے خلافت، ہماری مدد سے یہ صورت پیدا ہوئی، ورنہ مہاجرین تو بیچارے بے یار و مددگار اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، دلیل بڑی قوی تھی۔ اب آپ سوچئے یہ معاملات کتنے سینسٹیو ہوتے ہیں، کس قدر جذباتی ہوتے ہیں، لیکن ایک حدیث حضرت ابوبکر سنا رہے ہیں اور بات ختم ہو گئی، تو اس میں مشیت خدابندی کو دخل ہے، اس کے اندر آپ غور کیجئے تو یقیناً میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ دین کا غلبہ ہوگا تو بالفعل اللہ کے کیے، وہاں رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی فلم تقتلوہ ولکن اللہ قتلہ، اے مسلمانوں تم نے نہیں قتل کیے یہ 72 جو مار لیے تم نے 70 میدان بدر میں، یہ نہ سمجھنا کہ اپنے زور بازو سے اور اپنی طاقت سے تم نے ان کو کھید کر لیا، بلکہ یہ کہ وہ تو اللہ نے قتل کیا۔ تو فاعل حقیقی مؤثر حقیقی اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، انسان تو کاسب اعمال تو ہے، خالق اعمال تو نہیں، خالق اعمال تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو ایک وقت ذہن میں رکھیے، اللہ جب چاہے گا ہو جائے گا۔ اگر یہ ذہن میں نہ ہو تو عجلت پسندی آتی ہے، پھر بائی ہک اور بائی کروک کا معاملہ ہوتا ہے۔
سیدھی انگلیوں اگر گھی نہیں نکل رہا تو ٹیڑھی انگلیاں کر کے نکالو. جو راستہ ہم نے پہلے طے کیا تھا اس راستے پر چل کر کام نہیں ہو رہا تو شارٹ کٹ تلاش کرو, کہیں سے کوئی چھلانگ لگاؤ. یہ در حقیقت تمام چیزیں منطقی طور پر نتیجہ ہوتی ہیں نسب العین کی غلط تعین کا. بات چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے نتائج بہت دور تک جا کر نکلتے ہیں. تو میں نے یہ چاہا کہ اس آیت کے حوالے سے ایک تو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ نسب العین کیا ہے, اصل میں شے مطلوب کیا ہے, ساری جد و جہد ہے کس لیے, اس جد و جہد کا ہدف کیا ہے اس دنیا میں, اس کا رخ کیا ہے, یہ علیحدہ شے ہے. وہ غلبہ دین کی جد و جہد ہے, لیکن اسے صرف ایک فرض کے درجے میں رکھیے اور اس کو کبھی بھی نسب العین قرار نہ دیجیے. نسب العین اخروی نجات, اللہ کی رضا. وہی بات یہاں ہے, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں, مغفرت کا بھی اور اجر کا بھی. اب یہاں بھی ایک بحث ہے, دقیق بحث. یہ من بیانیہ ہے یا من تبعیضیہ ہے؟ اب ظاہر بات ہے جنہیں صحابہ سے بغض ہے وہ یہاں سے دلیل پکڑ لیتے ہیں. قرآن مجید کے بارے میں ایک بنیادی بات جان لیجئے کہ اس کا یہ بڑا وصف لا ینفک ہے. جزو لا ینفک تو آپ استعمال کیا کرتے ہیں, آج میں ذرا یہ ترکیب اختیار کر رہا ہوں, وصف لا ینفک, کہ اس میں اہل ذیل کے لیے بھی پوری غذا موجود ہے. جو کجی کا طالب ہے اس کے لیے بھی اللہ نے اس میں مواد رکھا ہوا ہے, اور جو ہدایت کا طالب ہے اس کے لیے بھی اس میں وافر مواد ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, گمراہ کرتا ہے اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو. لہذا اہل ذیغ کے لیے بھی یہاں کہیں نہ کہیں تو رکھا گیا نا کہ مکھی جو ہے آخر جس چیز کی متلاشی ہوتی ہے وہ اسے ملے. تو یہاں قرآن مجید میں ایسے مقامات ہیں جن کو اہل تشیع نے ایکسپلائٹ کیا ہے. یہ من کا لفظ مثلا آ گیا, اس کا مطلب ہے تمام صحابہ سے نہیں ہے یہ وعدہ. من تبعیضیہ ہے, بعض ان میں تھے, سب نہیں تھے. لیکن من بیانیہ بھی ہے جو کسی کے وصف کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی یہ لوگ جن میں یہ وصف ہے ایمان اور عمل صالح, یہ صرف اخبار کہلائے گا, ان کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے, ان کے ایک وصف کا بیان ہو رہا ہے. تو اول تو یہ کہ چلیے ترجیح بلا مرجع نہیں, احتمال جہاں آ گئے منطق میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں احتمال پیدا ہوا, دو امکانات پیدا ہوئے تو اب وہ دلیل کسی کے لیے بھی نہیں رہے گی, دونوں طرف سے اس کا وہ ساقط الاعتبار ہو جائے گی وہ دلیل. ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ کہ اس کو لازماً من تبعیضیہ کہنا جو ہے اس کے لیے دلیل کہاں ہے, وہ ترجیح بلا مرجع ہو جائے گی. باقی ایک درجے میں یہ بات ہے بھی کہ جو بھی حضور کے ساتھ تھا وہ یقیناً صحابی نہیں تھا, منافقین بھی تو تھے, ظاہری طور پر تو ساتھ تھے. آخر وہ منافقین نمازیں تو ساتھ پڑھتے تھے, مسجد نبوی میں تو ساتھ حاضر ہوتے تھے. یہ دوسری بات ہے کہ جب کوئی کڑا وقت آتا تھا امتحان کا تو یتسللون منکم لواذا, وہ کھسک جاتے تھے. لیکن یہ کہ بہرحال موجود تو رہتے تھے, نمازوں میں تو تھے, اس میں تو کوئی جان اور مال کی مصیبت نہیں آتی تھی. صرف یہ کہ کھڑے ہوتے تھے تو کسل مندی کے ساتھ, طبیعت میں وہ نہیں ہوتی تھی آمادگی, اور طبیعت کے اندر انشراح, اور طبیعت میں ابتہاج کہ دل کی کلی کھل رہی ہو, جس کو حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. جہاں کہیں کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہوتا تھا, کسی چیز پر غور و فکر کرنے کی حاجت ہوتی تھی, فوراً آپ نماز کی طرف رجوع کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ کلید مسائل نماز, دل کی کلی کھلانے کا ذریعہ نماز, قرۃ عینی فی الصلاۃ. ان کی نماز تھی, وہ نماز کے لیے آتے تھے کوسالہ, کسل کے ساتھ, مجبوری کے ساتھ سے, لیکن بہرحال ظاہری طور پر تو موجود تھے جماعت میں.
بلکہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ وہ تو کھڑا ہو کر اپنی اس حیثیت کے اظہار کے لیے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو کھڑا ہو جاتا تھا. پہلے لوگوں سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سننا اور ان کی بات سب کو ماننی چاہیے. یہ وہ اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے یہ کرتا تھا، جس کے بارے میں پھر اب وہ آیت آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کون اس بات کا جاننے والا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے. تو یہ اس اعتبار سے اگر اس کو کہا جائے تو کوئی فرق باقی نہیں ہوتا کہ ایک ظاہری جو حضور کے ساتھ معیت والذین معہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو ایک معیت تھی دل کی سچائی کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. اور صحابہ کرام کی، صحابہ کرام جب ہم کہیں گے تو وہ 100% اسی معیار پر پورے اترنے والے. البتہ کوئی کوئی کالی بھیڑ بھی تھی. اب اس میں معاملہ ہو جائے گا ریشیو پروپورشن کا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کالی بھیڑوں کی اکثریت تھی تو عالم واقعہ میں یہ تحریک کامیاب کیسے ہوئی؟ ناممکن ہے، محال عقلی ہے. ہاں یہ کہ مومنین صادقین کی عظیم اکثریت تھی، کچھ کالی بھیڑیں بھی تھیں، تبھی تو یہ جد و جہد کامیاب ہوئی. ورنہ کفر کی ساری قوتیں، ساری شیطانی قوتیں اس کی ناکامی کے اوپر ادھار کھائے بیٹھی تھی، پھر یہ کامیاب کیسی ہوتی؟ تو جو بھی حضور کے ساتھ ظاہرہ طور پر تھے ان کی غالب اکثریت جو ہے وہ مومنین صادقین پر مشتمل تھی. البتہ کچھ کالی بھیڑیں تھیں، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا. لیکن اس من کے لفظ پر جہاں یوں سمجھیے کہ ہم محاورے میں کہیں گے جہاں انگلی دھرنے کی جگہ ملے وہاں پوری عمارت تعمیر کر دینا، اس کی بنیاد پر اگر یہ کوئی یہ کہے کہ بس چند ہی تھے صاحب ایمان اور مخلص، باقی سب کے سب منافقین تھے، یہ میرے نزدیک بالبداہت غلط ہے. اور سوائے اس کے کہ جو مسلوب التوفیق ہو چکے ہوں، کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے درگاہ سے وہ راندہ درگاہ قرار پا چکے ہو، سوائے ان کے کوئی شخص اس بات کا نہ قائل ہو سکتا ہے دل میں اور نہ اس کو اعتراف کرنے والا ہوگا زبان سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہماری اس ہدایت میں اضافہ فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدی وعلما نافعا وعملا صالحا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.